ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیجیے، ہمارے بچیوں کو دیکھ لیجیے، وہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی پردہ نہیں دکھتا ہے وہاں پہ، اور پھر منچلے ہوتے ہیں، وہ نظارہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہا ہے ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس، کہ نگاہ جو ہے وہ نگاہ انسان ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اصل جو انسان گھائل ہوتا ہے وہ نگاہ سے گھائل ہوتا ہے، اور نگاہ سے گھائل ہو کر کے گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ انسان کو جب شیطان ابلیس کوئی چیز جب ڈالتا ہے انسان کے دل میں تو اس کو اچھے طریقے سے ملوث کر کے ڈالتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت جگا دیتا ہے، اور اس انداز سے اس کو پیش کرتا ہے کہ شروع میں انسان اس کو اس نیت سے نہیں دیکھتا ہے، لیکن جیسے محبت بڑھتے جاتی ہے، پنپتے جاتی ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے ہٹنے سے، اس کے دور ہونے سے انسان کے دلوں میں کیا ہے؟ نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، بدزنی پیدا ہونے لگتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تب اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھنے لگی، تب کیا کر کے یہ ہوتا ہے؟ تو پہلی فرصت میں انسان کو یہ چاہیے کہ انسان خود بھی شرم و حیا کے دائرے میں پلے بڑھے، اور اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی شرم و حیا کی پوری تعلیم دے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا، شروع سے دیکھیے گا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ پردہ کرنا ہے، ہر حالت میں پردہ کرنا ہے، جہاں بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کی حالت میں ہے، نماز تو عبادت کی چیز ہے نا، عبادت کرتے ہیں انسان، اس میں اگر غلطی ہوتی ہے امام سے تو، اور مصلیان جو ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا التکبیر للرجال، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ التکبیر للرجال، کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھانے میں غلطی ہو رہی ہے، کہیں پہ چوک ہو رہی ہے، سجدہ زیادہ ہو رہا ہے، یا جہاں پر بیٹھنا تھا وہاں کھڑا ہو جا رہا ہے، یا جہاں کھڑا ہونے کا وہاں بیٹھنا جا رہا ہے، اگر اس طریقے کی غلطی ہوتی ہے اور اس کو یقین ہے کہ غلطی کر رہا ہے، وہاں پر تمام مصلیان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ جانتا ہے تو تکبیر کہے گا، یعنی اللہ اکبر یا سبحان اللہ کا لفظ کہے گا۔ لیکن اگر عورتیں ہیں، نماز میں شامل ہونے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، تصفیق کہتے ہیں تالی بجانے، اور تالی بجانے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ تالی جو بجائی جائے گی وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ الٹے ہاتھ سے ایسے مارا جائے گا، اس لیے کہ تالی بجانے کے اندر کی کیفیت اور باہر سے بجانے کی کیفیت دونوں میں آواز کا فرق ہوتا ہے۔ تو عورت کے تعلق سے یہاں شریعت نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا التکبیر للرجال والتصفیق للنساء، کہ عورت اگر ہے تو وہ تصفیق کرے گی، تالی بجا کر کے متنبہ کرے گی امام کو اور غلطی کر رہا ہے، اور اگر مرد ہے، مصلیان ہے، تو اپنے امام کو متنبہ کریں گے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کا لفظ کہہ کر کے۔ شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے لوگ کہیں کام کر رہے ہیں، وہاں خواتین کا بھی جم گھٹا ہے، جہاں پہ پردگی ہوتی ہے وہاں پہ بے حجاب لوگ ملتے بھی ہیں، بے حجاب باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پر پردہ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا ہے۔ جب یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے اور اتنے سخت لفظوں میں کہہ رہی ہے، کیا جب نماز کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے؟ ایسے ہی ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اور تمام صحابیات بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابیات میں اللہ کے نبی کی دو ازواج بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں ازواج مطہرات ہیں، پاک عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، جن سے گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، گناہ کا کوئی شبہات نہیں ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمام آنے والے تمام لوگوں کی کیا ہے، یہ مائیں ہیں۔ مائیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اگر وفات پا جاتے ہیں تو آپ کے وفات کے بعد کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ان خواتین سے، ازواج مطہرات سے نکاح کیا جائے۔ جیسے ماں سے نکاح نہیں کیا جاتا ویسے نہیں ہے، برخلاف دیگر بیواؤں کے، اگر وہ بیوہ ہے اور اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کو اجازت شریعت دیتی ہے کہ اگر چاہت ہے، اگر طلب ہے، اگر مناسب رشتہ ملتا ہے، اگر اچھے رشتے مل جاتے
کو نکاح کر دیا جائے، ایسے نہ چھوڑا جائے. لیکن ازواج مطہرات کے تعلق سے کیا فرمایا گیا کہ ایسے نکاح کرنا کیا حرام قرار دیا گیا، اور اس کا ماں کا درجہ قرار دیا گیا کہ نہیں نکاح کر سکتے ہیں. دونوں تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جانتے ہیں نابینا صحابی آ جاتے ہیں. جب وہ آنے لگتے ہیں اللہ کے نبی خطاب کرتے ہوئے تمام عورتوں سے، اپنی بیویوں سے مخاطب کرتے ہیں کہ پردہ کرو، عورتوں پردہ کرو. دونوں خواتین کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا صحابی ہیں، وہ ہمیں کیسے دیکھیں گے، کیسے دیکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، مانا کہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہے، وہ تم لوگوں کو دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن کیا تم لوگ بھی نہیں دیکھ پاؤ گی؟ تم لوگ دیکھو نہیں دیکھو گی؟ بولا ہاں دیکھ لوں گی میں. تو پردہ کرو. جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارسل صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، جن سے گناہ کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جن سے گناہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، پاک باز ہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے. ان کے تعلق سے وہ ہے، وہ صحابی ہیں. اور سامنے جو خواتین ہیں وہ کون ہیں؟ ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی ازواج ہیں. ان سے یہ کہا جا رہا ہے جب اتنے پارسا، اتنے پاک دامن ان لوگوں کے بارے میں ہے، تو کیا ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ نہیں بنتا ہے؟ ہم لوگوں کے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ مکمل پردہ کریں، مکمل پردے کا خیال رکھا جائے. اگر وہ انسان پردہ نہیں کرتا ہے تو پھر یقین جانیں وہ شیطان کے بہکاوے میں ہے، شیطان کے دھوکے میں ہے. اور شیطان کا دھوکہ اتنا خراب ہے، اتنا غلیظ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں انسان کو لچکا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان کو پھنسا دیتا ہے. اس لیے کہ جب دو، ایک زن ہو ایک مرد ہو، مرد اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر ان سے خیر کی امید نہیں کی جاتی. دونوں تنہا ہوں تو شیطان کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، انگلی کرتا رہتا ہے، وسوسہ کرتا رہتا ہے اور اس کو ورغلاتا اس حد تک ہے کہ آگے وہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں. اور جب کرتا ہے تو انسان کف افسوس بلتا رہتا ہے، اور کف افسوس بلنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وہ انسان نے اپنا جرم کر لیا ہے، اس انسان نے اپنا گناہ کر لیا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت لہجے میں کہہ رہے ہیں، سخت باتیں کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرنا ہے. لیکن کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں پردہ کو مانتے ضرور ہیں، پردہ کرنے سے کوسوں دور رہتے ہیں. اسلام ماننے کا بھی نام ہے، اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے زندگی عمل میں لانا بھی، تو اس کو اپنی زندگی میں مکمل لانا ہوگا، تب جا کر کے یہ ہوگا. آپ دیکھیے ابھی موجودہ زمانے میں بعض علاقوں میں، بعض گھرانوں میں پوری اس کی ترکیب ہوتی ہے، پورا اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کام کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر یہ چیزیں نکارت بالکل نہیں معلوم ہوتی ہیں. ذمہ دار بھی ہیں، غیر ذمہ دار بھی ہیں، تمام کا معاملہ یکساں ہے. کوئی اس کا لحاظ ہی نہیں کرتا ہے، کوئی اس کا خیال ہی نہیں کرتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے اپنے ازواج مطہرات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جب کسی سے بات بھی کرو، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا ہدایات دی ہیں، کیا تعلیمات دیے ہیں، اور عورتوں کو ازواج مطہرات کو کیا تعلیمات دیے ہیں. اب دیکھیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ مومنین سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. جب انسان کی نگاہ نیچی ہوگی تو انسان گناہ نہیں کرے گا، وہ انسان گناہوں سے بچے گا اور اپنے نفس کو ہی بچائے گا. عورتوں کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اے عورتوں جب تم سے کوئی پوچھا جائے، لوگ تم سے مطالبہ کرے، کسی چیز کا سوال کرے، تو اس سے میٹھی آواز میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کڑکدار آواز میں بات کرو. کڑکدار آواز میں جب بات کرے گا تو اس کے دل میں اس کے تعلق سے محبت پیدا نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر نرمی سے بات کیا جائے گا وہ انسان
خواہش کرے گا کہ اور کچھ بولے اور کچھ بولے اور کچھ بولے، اور اس طریقے سے خواہش ہوتے جائے گی، افواہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مومنین کے تعلق سے، جب صحابہ کرام کا معاملہ، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اذا سألتموہن، جب تم عورتوں سے سوال کرو، متاع کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرو، تو فاسألوہن من حجاب، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے ان سے مطالبہ کرو کسی چیز کا سوال کرنا ہو۔ اور عورتیں کیا جواب دیں؟ جواب بھی دیں تو میٹھے لہجہ اختیار نہ کرے، میٹھے انداز سے بات نہ کرے، بلکہ ان کا رویہ تلخ ہو۔ ہاں کوئی مسئلہ ہے پوچھ رہا ہے بتائے، اگر اس کو معلوم ہے بتائے، لیکن لہجہ اس کا سخت ہونا چاہیے، نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے، نرم طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہے کہ لوگ اگر تلخ لہجہ میں بات کرے تو لوگ اس کے تعلق سے برے انداز میں بولنے لگتے ہیں، اس کی عورت کو بولنے کا سلیقہ نہیں، جبکہ وہ حقیقی معنوں میں قرآن کی آیات پہ مکمل عمل کر رہی ہوگا، لیکن اس کے تعلق سے بہت سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کی عورت کا ویوہار صحیح نہیں، بولنے نہیں جانتی ہے۔ لیکن اگر وہی عورت کوئی اور عورت ہے میٹھے لہجے میں بات کر دے جو قرآن کی آیات کے بالکل سراسر خلاف ہے، تو لوگ بولیں گے بہت سلیقہ مند عورت، بڑا قاعدے کی بات کرتی ہے، جبکہ قرآن ہم سے یہ نہیں کہتا، اللہ کے نبی کی تعلیم ہم سے یہ نہیں کہتی، ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ملال ہوتا ہے کہ اتنی افسردگی، اتنا افسوس کا مقام ہے۔ سب سے بڑی بنیاد جو آج ہمارے دور میں جو پایا جا رہا ہے وہ مخلوق تعلیم کا ہے۔ مخلوق تعلیم یعنی لڑکی بھی ایک ساتھ پڑھائی جو کرتے ہیں، اس پڑھائی کا خمیازہ اتنا خراب ہے، نتیجہ اتنا خراب ہے کہ ماحول اس سے بگڑتا ہے۔ اگر ایسی تعلیم ہو جہاں پہ مرد لڑکے بھی ساتھ میں ہو، لڑکیاں بھی ساتھ ہو، برائی ہوگی، برائی پنپے گی۔ لیکن الحمدللہ بہت خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جن کو اس کی عاقبت کا اندازہ ہے، اس کو جانتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ عورت لڑکیوں کے تعلیم کا بالکل الگ کر رکھا ہے، جہاں لڑکوں کا کوئی نہیں داخلہ، لڑکوں کا الگ کر رکھا ہے جہاں لڑکیوں کا کوئی معاملہ نہیں۔ آپ خود دیکھیے دینی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں لڑکوں کا الگ ہوتا ہے، وہاں صرف لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں نہیں ہوتی۔ لڑکیاں جو ہے وہاں ان کا مدرسہ الگ ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں۔ کیا وجہ؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا، جبکہ وہ لوگ دین پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ سیکھ رہے ہیں، پردے کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں کی تعلیم کو الگ الگ کر دیا گیا۔ وجہ ہے تب تو وجہ یہی ہے، اگر ساتھ رہیں گے، ساتھ میں رہیں گے، گو کے پردے کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، گو کے قرآن کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، گو کے یہ حدیث سیکھ رہے ہیں اور تمام چیزوں کے معلومات اپنے اندر لے رہے ہیں، لیکن شیطان کی جو تیر ہے وہ بہت خراب تیر ہے، وہ کبھی نہ کبھی اس کو ہٹا دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس، کہ نگاہ جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور وہ اس میں بھٹکا دے گا، اس میں اس کو ورغلا دے گا، اسی لیے الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہر کوئی جانتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پردے کا بہت خیال رکھتے تھے، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جن کے اندر علم اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھر رکھا ہے۔ ان کے پاس جب وقت کے امام، اس کو جب بچے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ تعلیم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، خوبصورت تھے، خوبرو تھے، لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی ہوئی تھی، ان کی مونچھیں نہیں آئی ہوئی تھی، ان کی داڑھی نہیں تھی، بیریش تھے، لیکن بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ان کو صرف پتا چلا کہ ایک محمد نام کا لڑکا ہے جو علم سیکھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے یہ ہیں وہ لڑکا کیسا ہے، دیکھنے میں کیسا دکھتا ہے؟ تو لوگوں نے بولا بہت خوبصورت ہے، خوبرو ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ان کے چہرے پر داڑھی آئی ہوئی ہے کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، بے ریش ہے، ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، مونچھیں بھی نہیں آئی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ وہ ہمارے پشت کے پیچھے بیٹھے،
ہمارے پشت کے پیچھے بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ بیریش جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کی مونچھیں نہیں ہیں، وہ بھی مشابہت میں عورت کی طرح ہے، لڑکی کی طرح ہے. تو پردے کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے تم ہمارے پشت کے پیچھے بیٹھو، جب تمہاری داڑھیاں آ جائیں گی، تمہارے مونچھیں آ جائیں گی، تب تم میرے آگے آ جانا. جبکہ گناہ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا یہاں، لیکن پردہ کا یہاں پر بھی خیال رکھا گیا ہے. اور وہ لڑکی نہیں تھے، لڑکا ہے، نام ان کا محمد ہے. کہ امام اعظم کے دو مشہور شاگرد ہوئے ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. وہی امام محمد جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے. لیکن آج دیکھ لیجئے مردوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسا ہے گورے اچھے خوبصورت خوبرو ہیں اس کو لوگ سامنے بیٹھا دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہا یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، ایسے نابالغ کی امامت تو نہیں درست ہے بالغ کے، لیکن اگر وہ ہے اور اس کی داڑھی نہیں آئی ہوئی ہے، مونچھیں نہیں آئی ہیں، تو امامت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، امامت نہیں کر سکتا ہے. یا کوئی ایسا ہے جس کے ریش نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، وہ کہ قرآن بہت شاندار پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہے، پڑھنے کے طریقہ بھی بڑھیا معلوم ہے اس کو، لیکن وہ بیریش ہے جس کے پڑھنے سے اگر کسی کے دل میں یہ فتنہ پنپ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے اور اس کی نیت اس کی خوبصورتی کی طرف ہے، اس کی خوبروئی کی طرف ہے، تو ایسا بھی امامت کرنا صحیح نہیں ہے اور ایسے کہ امام بنانا بھی صحیح نہیں ہے. تو شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے، لیکن ہم لوگوں کا، اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. معمولی سی بات ہے. پھر میں اپنی بات کسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگ شادی پہ جاتے ہیں، شادی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری کرسیاں جو وہاں لگی رہتی ہیں وہ پردہ پوش ہوتی ہیں، لیکن ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں، ہماری بہویں، ہماری مائیں وہاں پہ حاضر ہوتی ہیں جو بے نقاب ہوتی ہیں، جس کے اندر پردہ نہیں ہوتا ہے. یہ غیرت کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق